یہ فرمائیے گا کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک ایسی خاتون جنہوں نے ڈیرہ غازی خان میں مارکا مارا، کھوسا خاندان جو کہ ایک بہت بڑا سیاسی خاندان ہے، اس کو آپ نے شکست دی، اور پچھلے تقریباً کوئی 10-11 سال سے تو میں مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ لائیو خطابات کرتی ہیں، وہاں پر لمبی لمبی تقریریں کرتی ہیں. وہ زرتاج گل وزیر جس نے لاکھوں ووٹ لے کر پہلے الیکٹڈ پارلیمنٹیرین فیمیل کی حیثیت سے، اسٹیٹ منسٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے اور دے رہی ہیں، ان کے منہ سے ایسا کیسے ہو گیا؟ مطلب ایسا کیا سڈن ہوا کہ آپ کے منہ سے وہ لفظ نکل گیا؟ تھینک یو جمیل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کا تھینک یو، اور آپ کی پروگرام اور آپ کے بول نیوز کی چینل کا میں بہت سارے میں آپ کو بھی فالو کرتی ہوں. میرے خیال میں کہ آپ کی ریٹنگ بھی بہت اچھی جا رہی ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے ایکسپریس کرنے کا موقع دیا. جی جب میں نے ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑا نا، تو اس وقت بھی میرے پاس ان کے پاس پاور تھی، ان کے پاس بدماشی تھی، معاشی تھی، اور ان کے پاس پیسہ تھا، اور ان کے پاس ایک سیاسی پس منظر تھا. ایز ان کے والدین بھی چیف منسٹرز اور پریزیڈنٹ آف دا کنٹری رہ چکے تھے. میرے پاس میں ایک آئیس ہے فار یوتھ کی ٹائگرس تھی. میں اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کرتی تھی. میرے پاس ایک جنون تھا، ویژن تھا کہ میں نے کبھی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں نہیں دینی. سسٹم کو اگر میں نے ٹھیک کرنا تو میں خود لڑ کے ٹھیک کروں گی. اور 2012 سے ویری ایکٹیو پالیٹکس، اور اب 2020 اتنے سالوں میں 12,000 قسم کے اسپیچز کی ہوں گی، پبلک کو انگیج کیا ہے. اور میری جو بیسک اسٹرینتھ اور پاور ہے وہ بھی اسپیچ ہی ہے. دھرنے میں مراد سے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ ایک پختون خاندان سے ہیں، اور پختون خاندان میں سے لڑکیوں کا نکل کر ویسے ہی مین اسٹریم پالیٹکس میں آنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ ایک پختون لڑکی کا اتنا زبردست اردو کے اوپر عبور رکھنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مطلب اردو کے اوپر، زبان کے اوپر عبور ہر کسی کو نہیں ہوتا. اور وہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رہ جاتی ہے نا پختون خاندان کے. میں نے لوگ بہت سارے تعلقات ہیں، اس کے باوجود پھر بھی اتنا کچھ فیس کر کے یہاں پہنچی ہیں آپ. اگین وہ کیسے ہو گیا؟ یہ واقعہ ہوا کیا ہے؟ I mean, کوئی ایسی سڈن چیز تھی جس کی وجہ سے آپ بلینک ہوئیں، یا پھر مس انفارمیشن تھی؟ واٹ واز ایکچولی؟ نہیں، وہی بات ہے نا کہ جب آپ پبلک کو 5-6 گھنٹے روزانہ یا 10 گھنٹے فیس کرتے ہیں، آپ میڈیا کے اوپر بھی آتے ہیں، آپ نے اپنے پبلک کے، اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے ہوتے ہیں. 10,000 کالز وہاں سے آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج، آپ کو موبائل کے ذریعے کوئی بندہ کوئی تکلیف یا والی یا کوئی آپ کو ایسی چیز بھیج دیتا ہے. کوئی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں سائملٹینیسلی کتنی چیزوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بیچ میں اگر آپ کسی چیز کی ایکسپلینیشن کریں یا کوئی بات کریں، اور اس میں آپ کو اتنا موقع نہ مل سکے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہ کر سکیں، اور پھر بھی آپ اس کو پراپر بتا دیں لوگوں کو کہ بھئی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر بلوپر ہو گیا، یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، یا میں اس طرح ایکسپلین نہیں کر سکی لفظ کو. Did you get an emergency text at that time جب آپ پروگرام میں بیٹھی تھی؟ نہیں، بس وہ میں تو وہی کہہ رہی نا، ایٹ اے ٹائم مجھے، ہم نے ایٹ اے ٹائم اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی ان کے بھی مسائل کو حل کرنے ہوتے ہیں، اپنی منسٹری کو بھی، ادھر پارلیمنٹ میں بھی جواب دینا ہوتا ہے، یہاں پہ ایز اے اسپوکس پرسن بھی کام کرنا ہوتا ہے. آپ سوچیں عام لوگ بھی یا ایون اینکرز بھی جب اپنی ریہرسل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے بلوپرز ان کے منہ سے کوئی لفظ کی مسنگ ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کے باوجود بھی میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور میں نے کہا کہ بھائی میں کہنا کچھ اور چاہ رہی تھی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اٹس پارٹ آف دا لائف. کوئی 100% تو نہیں ہوتی. آپ 99 پوائنٹس ٹھیک بولتے ہیں، 1 پوائنٹ آپ غلط بولتے ہیں. لیکن اس سے مجھے ایٹ لیسٹ یہ خوشی ہوئی کہ کچھ لوگوں کی روزی روٹی بھی اسی سے چل رہی تھی، کچھ لوگ خوش بھی اتنے ہوئے ہیں. مطلب کرپشن نہیں ڈھونڈ سکے مجھ میں. میں نے کوئی کسی کی فیوریٹزم نہیں کی، میں نے کوئی نیپوٹزم نہیں کی، میں نے کوئی پاکستان کا مال لوٹ کے نہیں کھایا، میں نے کوئی منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں کسی کو نوکری نہیں دلوائی. میں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر فیصلے کیے ہیں. میں لڑتی ہوں اپنے عوام کے لیے، اپنے حلقے کے لیے. یا لفافے نہیں دیے. تو وہ اس میں اگر ایسا ہو گیا، اور میں نے اس کے اوپر خود اپنے آپ کو میں نے ایکسیپٹ کیا کہ بھائی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے اور کس سے نہیں ہوتی ہے. تو لیٹس مطلب اب اس کو لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ معیار اتنا سخت ہے ہمارے لیے کہ چونکہ ہم مجھ میں تو کوئی کرپشن کی غلطی تو ڈھونڈ نہیں سکے. میں نے تو کوئی مال پریکٹس نہیں کی، میں نے تو کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی. میری تو بس زیادہ سے زیادہ یہ کہ کیا کپڑے کیسے پہنتے ہیں، ہیئر سٹائل کیسا ہے، منہ سے فلانا والا لفظ غلط کیوں نکل آیا، یا پھر یہ کہ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کا سٹائل تھا. ہمیں
یہ لوگ یہی غلطیاں ڈھونڈ سکتے ہیں نا, Absolutely right. اور کیا غلطی اچھا ڈھونڈیں گے. زرتاج, میں یہاں پر کچھ چیزیں ایڈ کرتا جاتا ہوں کیونکہ گفتگو کا سلسلہ تو ہمارا جاری ہے. خواتین حضرات, کچھ چیئر کرنا بڑی ضروری ہے. وہ اس لیے کیونکہ خواتین ویسے ہمارے معاشرے میں بڑی کم ہیں جو مین اسٹریم پالیٹکس میں یا مین اسٹریم پوزیشنز پر ہوں. اور پتہ نہیں بہت سارے لوگوں کو میری بات کیسی لگے گی, لیکن یہ حقائق ہیں. پاکستان کے 51% میں سے اگر چند ایک خواتین کسی بڑی پوزیشن پر ہیں تو ہمیں اس کو ریگارڈ کرنا چاہیے, رسپیکٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کو تنقید کا نشانہ بنائے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, مجھ سے ہوتی ہیں, آپ سے ہوتی ہیں, اور غلطی در غلطی ہوتی چلی جاتی ہے. اور لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی فیلڈ میں تو ماسٹرز رکھتا ہو لیکن دوسری فیلڈ کا اس کو پتہ بھی ہو. اور بعض اوقات جو ایمرجنسی ہوتی ہے وہ اس کو اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جاتی ہے ایسے کہ وہ غلطی کر جاتا ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. آئی واز ان اے ٹی وی چینل اور مجھے لائیو شو میں بیٹھنا تھا اور میرے سامنے پاکستان کے ایک مایہ ناز کرکٹر جاوید میانداد بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی ٹائٹل پلے ہوا اسی دوران مجھے ٹیکسٹ آتا ہے کہ آپ کی خالہ کا انتقال ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ اس وقت ایک اینکر جو لائیو جانے جا رہا ہو 15 سیکنڈ بعد اس کو ٹیکسٹ میسج آتا ہے اس کو کہ آپ کی خالہ کا انتقال ہو گیا ہے. بلیو یو می, میں جاوید میانداد کا نام بھول گیا اس وقت کہ ان کا نام کیا ہے. یعنی سامنے بیٹھا ہوا بندہ, میں ان کا نام بھول گیا اور میں نے کہا آپ پلیز اپنا انٹروڈکشن کرا دیجیے گا. اس کے بعد مجھے بریک لینے پڑ گئی. تو ہم لوگ بھی انسان ہیں, اسی طرح پولیٹیشنز بھی انسان ہیں, اسی طرح دوسرے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی انسان ہیں. واقعہ کیا ہوا اس واقعے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زرتاج نے جو بولا ہے اس بولنے کے دوران یہ بالکل محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ فیل کر گئی ہیں کہ غلط ہو گیا, لیکن ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے ذرا ملاحظہ کیجیے زرتاج نے کیا کہا. اور ہم کسی ایک واقعے کی وجہ سے کسی کی کمپیٹنس کو گیج نہیں کر سکتے. یہ گیج کرنے کا کوئی پیمانہ ہو ہی نہیں سکتا. واقعات ہر کسی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. جس طرح میں اگر لائیو ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں, میرے منہ سے اگر ایک لفظ نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پچھلے 15 سال کا کریئر تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اس کے اوپر انڈیا اگر ریپبلک ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر یہ لکھنا شروع کر دے کہ اسٹیٹ منسٹر پاکستان کی, ان کے منہ سے کووڈ-19 کی ڈیفینیشن کیا نکلی, کیا ڈیفائن کیا تھا کسی نے اس کو. مطلب یہ چیزیں جو ہے نا, یہ آپ دیکھیں کہ آپ اور ہم لوگ کس کو کتنا موقع دیتے ہیں. ایک ٹویٹ ہے, اور پاکستان کے ایک اینکر ہمارے کولیگ ہیں, میں نام نہیں بتانا چاہ رہا لیکن وہ ٹویٹ میں دکھا دیتا ہوں. یہ دکھائیے ذرا, ٹویٹ دکھائیے گا. یہ لکھتے ہیں کہ معروف گلوکار برائن ایڈمز کا زرتاج گل سے رابطہ, مشہور گانے سمر آف 69 میں 69 کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرنے کی درخواست. اب یہ ٹویٹ ایک اینکر کو جو ٹیلی ویژن پر بیٹھتا ہے اس کو زیب دیتا ہے. ہمارے اپنے گھر کے اندر ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں, ہمیں ذرا اس چیز سے اجتناب اور احتیاط کرنی چاہیے. بہت کم خواتین ہیں جو بڑی پوزیشنز پر ہیں, ہمیں ان کو ریگارڈ اور رسپیکٹ دینی چاہیے. زرتاج, یور ٹیک آن دس. آپ نے ٹویٹس دیکھیں کس طرح کیا لوگ بول رہے ہیں. آئی مین کہ لوگوں کو تو بس موقع چاہیے. اگر وہ کوئی ٹاپ ٹرینڈ ایسے چلا لیتے نا کہ فار ایگزامپل کووڈ-19 سے ہم نے لڑنا کیسے, ہم نے اس کے اوپر خیال کیسے کرنا ہے, یا اگر وہ اچھا کرٹیسزم آپ تب کریں جب میں نے اپنی غلطی کو مانا نہ ہو. میں نے خود کہا ہے کہ میں ایکسپلین کچھ اور کرنا ہو گئی ہے نا. یا تو یہ کہ فار ایگزامپل ابھی سیریس یہ کہ کیا کسی کو کتنا نقصان ہوا. ابھی خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی اور انہوں نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو اپنے منی لانڈرر جو نواز شریف ہے اس کے ساتھ ملایا, اور انہوں نے کہا کہ ان کی تقریر آپ سنیں, انہوں نے یہ کہا کہ ان کے بھی ایسٹس بیونڈ مینز تھے. خدا نخواستہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کہ یہ فاؤنڈر آف دا کنٹری کی بات ہو رہی ہے, بابائے قوم کی بات ہو رہی ہے, جنہوں نے یہ ملک کلمہ لا الہ کے نام پہ ہمارے لیے بنایا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس کو اپنے لیڈر نواز شریف, جن کو نااہل قرار چکی ہے, جو کہ صادق اور امین نہیں ہے, سپریم کورٹ نے ان کو پاناما کیس میں کہا, انہوں نے اس کا صیغہ ملایا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے. کیا یہ آپ اپنی, اور یہ اس منسٹر کی یا اس ایم این اے کی میں بات کر رہی ہوں جو بڑی ہائی پوزیشن پہ, جو ہو از ود گرے ہیئر, جن کے ایج ہم سے بہت زیادہ ہے, اور وہ کتنی دفعہ کیبنٹ کے منسٹر رہ چکے ہیں. وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی بھی ہو یا اگر ڈیلیبریٹ بھی ہے, نہیں, کیا انہوں نے اس چیز پہ معافی مانگی؟ صحیح بات. کیا اس بات پہ انہوں نے کہ آپ اپنے ایک منی لانڈرنگ کرنے والے کو یا اپنے ایک جو پاناما کیس میں اور پھر ایسٹ بیونڈ مینز میں وہ منی ٹریل نہ دے سکے ہو, نواز شریف صاحب جو کورٹ سے نااہل ہو چکے ہوں کہ وہ دیانتدار نہیں ہے, امین نہیں ہے, اس کو آپ بابائے رحمت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے ملا رہے ہیں. تو میں صرف کہنا یہ چاہتی ہوں, آپ لوگ تو ایکسکیوز کرتے ہیں, وہ لوگ یہ بھی نہیں کرتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, اور میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں سمپل از دیٹ, چونکہ مجھ جیسے جو ینگسٹرز ہیں
وہ چونکہ ان کے پیچھے کوئی کالی فائلیں نہیں ہوتی ہیں, کوئی کرپشن نہیں کی ہوتی, منی لانڈرنگ نہیں کی ہوتی ہے, ہمارا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا جسے چھپا کے ہمیں کوئی ڈر اور خوف ہو. تو چونکہ ہم زیرو سے اسکریچ کر کے اپنا الیکشن لڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو وہ اسٹیٹس کو کے جو نالائق اولادیں ہیں جو ایک پرچی کے ذریعے بن جاتی ہیں, ایک پورے کے پورے پارٹی کے لیڈر بن جاتے ہیں, ایک پورے صوبے کو لیڈ کرتے ہیں, اور ان کو پیٹ میں رکھ کے ان کو پارلیمنٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے. ان کے لیے اور رسول, ہمارے لیے اور رسول. کیا کوئی ٹرینڈ سیٹنگ, فار ایگزامپل کووڈ-19 ہے, پاکستان اس سے لڑ رہا ہے, کیا کوئی اس کے بارے میں انہوں نے کوئی یہ جو لوگ بھی ٹویٹ کرے یا کیا انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کیا اس سے بلاول بھٹو زرداری سے؟ وہ تو آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں نا, وہ تو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور وہ ان کی 12 سال سے سندھ کے اندر حکومت بھی ہے. کیا انہوں نے یہ بات جو کر کے کہ انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کووڈ-19 ایک سازش ہے, یہ کہا ہے انہوں نے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کی ایک سازش ہے جس کی وجہ سے کووڈ-19 پاکستان میں پھیل رہا ہے, جان بوجھ کر پھیلایا گیا, یہ جان بوجھ کے پھیلایا. تو کیا ایک جو آکسفورڈ سے پڑھا ہوا اور ایک چیئرمین ہو, کیا اس کے بارے میں ان کی سخت ہے؟ تو اس طرف آتے ہیں بلاول صاحب اور وفاق اور سندھ کے معاملے کے اوپر تو آتے ہیں, لیکن ذرا تھوڑی سی ہم بات یہ ٹرولنگ والے معاملے کے اوپر کر لیں, کیونکہ میں اس پہ بڑا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی اب دیکھیں کہ گزشتہ کل دوپہر سے مسلسل ٹرولنگ چل رہی ہے. ٹرینڈ ٹاپ پہ رہا, زرتاج گل وزیر اور پتہ نہیں اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ٹرینڈز ٹاپ پہ رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرولنگ کا جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے, اس ٹرینڈ میں اب خود پاکستان تحریک انصاف بھی کسی طرح پھنستی نظر آتی ہے, ایسا تو نہیں ہے؟ جمین, مجھے لگتا ہے کہ ٹرولنگ جو ہے نا, مطلب ایک بچہ جس کے 5 فالوور ہوں اور وہ 5000 لوگوں کو فالو کرتا ہو, جی, اس سے تو کچھ کہنا میرے ایکسپیکٹیشن اتنے نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے, آپ کے پاس سب سے آسان پیکج ہے جو سب سے سستا ہے. آپ بیٹھیں, آپ جس کے کریکٹر اسیسینیشن کریں, یا جس کو آپ ایک NCA گریجویٹ کو آپ ان پڑھ کر اور دے دیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹرولنگ بریگیڈ والا سلسلہ میرے خیال میں رکنا نہیں چاہیے. اچھا چلے, وہ تو ہم ایک اور سوشل میڈیا کے کور کانسیپٹ کے اوپر بات کریں گے, لیکن کچھ اپوزیشن جماعتوں کا پراپر پیڈ ٹارگیٹڈ پراپر ان کے ایک ایسا میڈیا ہے جو پروپوگیٹ کرتا ہے چیزوں کو. میں اور چیزوں کو, میں اس چیز کو so do the PTI also got that kind of brigade. ہمارا دیکھیں, ہم تو اپنے PTI کے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں وہ تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہمیں نہیں معاف کرتے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں, انہی میں سے اکثر ہیں. تو میں یہ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ نے ٹاپ ٹرینڈ ہی چلانا ہے, آپ نے وہ کرنا ہی ہے, تو آپ اس پہ کیوں نہیں چلاتے ہیں کہ جی آپ پبلک کر لیں کہ جی مطلب میری حکومت میں شوگر مافیا کے خلاف انکوائری بھی شروع ہو گئی, رپورٹ بھی پبلک ہو گئی, اور جس کے جو ملافائڈ انٹینشنز تھے یا جو کرمنل پروسیجرز تھے وہ ہم نے اس محکمے کو 90 ڈیز کے اندر حوالے بھی کر دیا کہ ہمیں اس کے اوپر رپورٹ آئے گی. پہلی دفعہ حکومت شوگر مافیا کے خلاف کھڑی ہوئی, اور پہلی حکومتیں تو خود یعنی مافیا تھی. تو کیوں نہیں ٹاپ ایک ٹرینڈ چلاتے یہ سوشل میڈیا کے بچے کہ ماڈل ٹاؤن کے ثانیہ میں کیوں سیدھی گولیاں ماری گئیں پریگننٹ خواتین کو ان کے منہ کے اوپر, اس کے بارے میں آپ کے دور میں ملنا چاہیے تھا انصاف, ان کو ابھی تک نہیں ملا. اس کے بارے میں جو چیز سوشل میڈیا پہ زور پکڑتی ہے تو تبھی اس کے بارے میں لوگوں کی نظر جاتی ہے نا. سوشل میڈیا should not be the gauge for such kind of incidents. سوشل میڈیا پہ پریشر اگر وہاں سے ڈیولپ ہو تو ہی گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے. گورنمنٹ تو اپنا کام کرتی ہے, لیکن جیسے زینب الرٹ بل آیا ہے, بالکل ٹھیک, وہ اچھا انیشیٹو تھا. بچوں نے اس کو میڈیا پہ دینا, سوشل میڈیا پہ دینا شروع کر دیا زینب الرٹ کی وجہ سے, یا زینب کے معاملے کی وجہ سے, کہ وہ تو بڑے خوفناک الفاظ ہیں نا, ریپ, کل اور اللہ معافی دے کسی کے بچے, لیکن اس کے سے ایٹ لیسٹ قوم یہ الرٹ ہو گئی کہ ہم نے آگے اپنے آنے والی نسلوں کو, بچوں کو بچانا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے ہم پازیٹیو چیز بھی سیکھ. اچھا زرتاج, ہم اس کی طرف آتے ہیں, یہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آئیں گے. ذرا تھوڑا سا کووڈ-19 کو لے کر بڑی ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس یا کووڈ-19 کو لے کر ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, I'm not talking about you again, میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں, وہ جو ہوا بلوپر وہ مسٹیک تھی, وہ گزر گئی, اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. I'm talking about the senior politicians. They were not that much serious جتنے ہونے چاہیے تھے. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ون لائن ہے, میں پھر آپ کو کچھ چیزیں دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہے. نہیں دیکھیں, ایک بیماری پینڈیمک ہے یا انڈیمک ہے, اب WHO کہہ رہا ہے, یہ کہنا ہے کہ یہ وائرل ہے یا ایئر بورن ہے, یا پھر یہ کہنا کہ سرفیس کے ذریعے ہے,
اس کی کیا ٹائم لمٹس ہے ابھی تک کچھ نہیں پتا, ویکسین ابھی تک کوئی نہیں آئی. کنفیوژن تو تھی گورنمنٹ کے ایوالونگ سچویشن. دیکھیں نا جمیل, دیکھیں پہلی دفعہ ایک ہماری اور آپ کی جنریشن میں, ہم سے پچھلی جنریشن میں تو آج تک ایسی کوئی وبا نہیں آئی نا. اب اس میں قومیں لڑ رہی ہیں, ابھی تک کوئی پراپر اینڈ سولوشن تو کوئی نہیں ہے نا. پراپر اینڈ سولوشن نہیں, لیکن کیس سٹڈی ضرور ہے. میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں, یہ کائنڈلی ذرا دیکھیے گا. شہباز گل صاحب کا ٹویٹ دکھائیں جی, آج سے 3 مہینے پہلے کا جو ٹویٹ تھا. شہباز گل صاحب کا ٹویٹ دکھائیے گا. کیا کہتے ہیں شہباز گل صاحب؟ یہ کہتے ہیں کہ بار بار گزارش کی ہے کہ صحت مند لوگوں کو ماسک کی ضرورت نہیں. یہ 3 مہینے پہلے کا ٹویٹ ہے, جس وقت میڈیا پر کھڑے ہو کر لوگ رپورٹنگ کر رہے تھے ماسک پہن کر. اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بار بار گزارش کی ہے کہ صحت مند لوگوں کو ماسک کی ضرورت نہیں, اگر ٹی وی پر ہم یہ دکھائیں گے تو عوام اور پریشان ہوں گے. یہ آپ نے ملاحظہ کر لیا, یہ ٹویٹ ہے, اس کو آپ دیکھ بھی سکتی ہیں. یہ ٹویٹ کیا انہوں نے. ذرا ساؤنڈ بائٹ سنائیے گا جی. محمد مالک صاحب کے شو میں کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, اور کس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہنچ کہتی ہے کہ یہ ملک اس چیز سے نکل جائے گا. یعنی انہوں نے کہا کہ اندیشے یا امکانات کے اوپر وزارت صحت جیسے چل رہی ہے. دکھائیے گا, ساؤنڈ بائٹ دکھائیے پلیز. اچھا, اب معاملہ صرف ظفر مرزا صاحب کا نہیں ہے, یہ کنفیوژن اکراس دا بورڈ دیکھی گئی ہے, اور کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے تھی. 4 ایسے ممالک ہیں جن میں خواتین چیف ایگزیکٹوز تھیں, اور ان لوگوں نے کرونا پر قابو پایا. پوری دنیا نے دیکھا اس کو. اور ہمارے ملک کے بڑے ہی ظاہر ہے کہ اتنا 22 سالہ جدوجہد کے بعد ایک شخص کو تبدیلی کے نیریٹو کے اوپر حکومت ملی, لیکن وہاں پر بھی اس آفس کے اندر بھی ہم نے تھوڑی بہت کنفیوژن دیکھی, بلکہ بہت زیادہ دیکھی. دیکھیے کہ فلو کے حوالے سے پرائم منسٹر کا کیا سٹیٹمنٹ تھا. اچھا, اب ایک طرف فلو کی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ فلو ہے, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ زیادہ فکر مند نہ ہوں. جو ہم نے گیج کیا وہ یہی تھا. لیکن جب فکر والی بات تھی, جس وقت ہم میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور جب انٹرنیشنلی لوگ لاشیں اٹھا رہے تھے, اس وقت ہم لوگ ٹویٹس کر رہے تھے, تو ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ پینک کریٹ کر رہے ہیں. اور پھر آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہی ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان, بڑے ریسپیکٹیبل اینڈ آنریبل, وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو اب میری بات نہیں سن رہے, اور ہم SOPs جو دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ عمل نہیں کر رہے, وائلیٹ کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے, ملاحظہ کیجیے. اب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں. اب یہ سوال میں پٹ کروں گا منسٹر صاحبہ سے. اب زرتاج, ایک طرف شہباز گل صاحب جو اینٹی کرونا کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ماسک صحت مند لوگوں کو نہیں لگانا چاہیے. 3 مہینے پہلے تک یہ ٹویٹ کر رہے تھے. اب پرائم منسٹر آف پاکستان ماسک لگانے کے حوالے سے ہدایات جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماسک کیوں نہیں لگایا جا رہا. تو اس جو پینڈیمک کے تھریش ہولڈ کو, جس کے اوپر ہم 6 مہینے سے وابلہ کر رہے ہیں, وہ اب جا کے گیج ہوتا ہے, یا اب جا کے اس کا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے, یا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بیماری ہے. وہی شہباز گل جو لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ آپ نے ماسک نہیں لگانا ہے, وہ خود اب ماسک لگا کر جیکب آباد میں ہاسپٹل میں چھاپا مار رہے ہیں. تو یہ جو کنفیوژن ہے نا, اس کنفیوژن نے پبلک کو خراب کیا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جمیل, جو پاکستان کے کرنٹ حالات ہیں کہ آپ کی 22 کروڑ عوام ہیں, آپ ایک اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہیں, اور آپ کا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ چوک تھا. یعنی اس کی اگزامپل چھوٹی ہے کہ 12 کروڑ کا تقریباً صوبہ پنجاب, اور پچھلی 3 دفعہ کی PMLN کی حکومت, اور 800 مشکل سے وینٹیلیٹر. جی, تو آپ ذرا خود ڈیوائڈ کریں کہ 800 وینٹیلیٹر کس کس کو پورے ہوں. یہی بیڈس کی, یہی ہاسپٹل کے حالات ہیں. اب ایسے میں پرائم منسٹر عمران خان کا اپنے پبلک میں پینک نہ پھیلانا, ظاہری بات ہے جب 22 کروڑ عوام پینک کر جائے گی, تو وہ جب تمام ہاسپٹل کے اوپر بوجھ جائے گا, تو آٹومیٹکلی آپ کا پورا ہیلتھ سسٹم. ڈفرنٹ تھنگز, ایک تو ہے پینک کریٹ کرنا, ایک ہے پبلک کو ریئل سچویشن, ریئل ٹائم سچویشن کے حوالے سے خبردار رکھنا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, بہت مشکل ہے. لیکن اس میں جو کنفیوزنگ سٹیٹمنٹس ہیں, اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک عام آدمی, میں تو پبلک میں آتا جاتا رہتا ہوں, آپ بھی آتی جاتی رہتی ہیں ظاہر ہے, ایک عام آدمی جس نے اس پرائم منسٹر جو کہ تبدیلی کے نیریٹو پہ ہے, جن کی بات پر یقین کرتے ہیں, ان کی کنفیوژن کی وجہ سے وہ خود کنفیوز ہوئے ہیں. لوگوں نے پھر پتہ نہیں کیا کیا پارٹیز میں جانا شروع کر دیا, کھانے پینے ایک ساتھ شروع کر دیے. تو یہ بڑا کنسرننگ چیز ہے. نہیں دیکھیں جمیل, میں صرف بات یہ کر رہی تھی کہ ہمارے اس حالات کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کی بہترین اسٹریٹجی ہی تھی اور ہے. اگر کووڈ-19 کے ابھی تک کوئی سلوشن نہیں ہے, یا فار ایگزامپل آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا ملک کو بند کرنا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن بھلے لاک ڈاؤن نہ کرتے, پر ماسک لگانے کا پہلے دن سے کہہ دیتے. اس کے اوپر بھی میں آپ کے آتی ہوں, ٹھیک ہے. اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا WHO کا بھی یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دنیا کے ٹاپ 6 ممالک کے اندر آتی ہے کہ جس طریقے سے ہم کووڈ-19 سے لڑیں. جہاں تک آپ پبلک کی بات کریں,
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं WHO की बात करूं, मैं WHO की आपको बताती हूँ ना। एक जगह WHO कहता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, एक जगह WHO ये कहता है कि आप लोगों को खतरा है, यानी आप अगले 1 महीने के अंदर इस मुल्क के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो सकते हैं। तो उसके ऊपर जो यास्मीन राशिद साहिबा या आपके तर्जुमान है वो कहते हैं कि हर WHO की बात को मानना भी जरूरी नहीं है। तो आप एक बात क्लियर कर दें, क्या WHO की वो बात मानेंगे या ये WHO की जो बात है इसको मानेंगे? देखिए सिंपल जमील, बात ये है कि एक लीडर जो 22 करोड़ आवाम को लीड करता हो, जिसमें रोजी रोटी का भी मामला हो, जहाँ 25% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हों, जहाँ पे आपकी पीछे जो आपके पास हेल्थ सिस्टम छोड़ के गए हैं वो बिल्कुल नाकारा और नाकाफी हो, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सिंपल पॉलिसी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि SOPs का ख्याल नहीं करना, उन्होंने कभी नहीं कहा कि जाओ जाके बाजारों में फिरो। उनकी पहले दिन के और आज की स्टेटमेंट सेम है, और वो ये है कि मैं मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं रोक सकता। वो हम भी नहीं चाहते। ठीक है, हाँ। सिर्फ उनकी ये स्टेटमेंट है। उन्होंने बार बार SOPs पे कहा है और 82% अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फैसलों से खुश है। WHO की पहले अपनी स्टेटमेंट है कि ये पेंडेमिक है, फिर उन्होंने कहा जी ये एंडेमिक है, पहले उन्होंने कहा कि मास्क वो शख्स लगाए जो कोरोना वायरस से मुतासिर है, फिर उन्हें कहा नहीं हर शख्स लगाए। WHO जो हमें स्टेटमेंट देता है उसमें देखें जमील, आपके पास 15,000 रुपए है, मैं आपसे कहूं कि आपने 15,000 सिर्फ और सिर्फ दवाइयां खरीदनी है, लेकिन आप मुझे कहें कि मैंने 15,000 में अपने घर का राशन भी पूरा करना है, मैंने अपने घर के बिल भी देने हैं यूटिलिटी के, मैंने अपने बच्चों की फीस भी देनी है, इसके अलावा मैंने अपनी दवाइयां भी खरीदनी है। तो जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो WHO को फुली फॉलो करते हैं, लेकिन जारी बात है उन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखना, कोरोना से भी हमने मरने नहीं देना, हमने गुर्बत से भी मरने। ये मैं आपको ये जो आपने या डॉक्टर शहबाज गिल की या हमारे लोगों की ये वही इवॉल्विंग सिचुएशन है, कोई रिस्क फ्री सोल्यूशन नहीं है। ये खुद WHO ने पहले कहा कि वो लोग मास्क पहने जिनको कोरोना वायरस है, फिर उन्होंने कहा कि हर शख्स मास्क पहने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो पहले दिन से मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।